تلوار سے زیادہ۔ مصر کے سابق صدر انور سادات کے قتل کے بعد امریکہ کے ٹائم میگزین نے اس واقعے کے بارے میں خصوصی مضمون شائع کیا۔ اس مضمون کا آغاز اس نے نپولین کے ایک کال سے کیا۔ نپولین نے اپنے آخری زمانے میں سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کے بارے میں کیا چیز مجھے سب سے زیادہ تعجب میں ڈالتی ہے؟ اس کے بعد خود ہی جواب دیا کہ وہ چیز طاقت کی یہ بے بسی ہے کہ اس کے ذریعے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بالآخر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ تلوار کو فتح کر لیتا ہے۔ In the end, sword is always conquered by the mind۔ انور سادات نے مصر میں ہر قسم کی طاقت حاصل کر لی، مگر 6 اکتوبر 1981 کو وہ عین اس وقت قتل کر دیے گئے جبکہ قاہرہ میں وہ اپنی تمام افواج کے ساتھ فتح سوئس کی تقریب منا رہے تھے۔ انور سادات کی عالی شان نشست گاہ میں آنے والے تمام لوگوں کی جانچ مخصوص آلات کے ذریعے کی جا رہی تھی، حتیٰ کہ پریڈ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کی رائفلوں کو کارتوس سے خالی کر دیا گیا تھا۔ مگر سادات کی فوج ہی کا ایک آدمی پریڈ سے نکل کر تیزی سے ڈائس کی طرف آیا اور قبل اس کے کہ حفاظتی عملہ اس کو روکے، وہ سادات کو اپنی گولی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ یہ واقعہ تلوار کے اوپر دماغ کی فتح کا واقعہ تھا۔ انور سادات کے کچھ مخالفین نے یہ تصور پھیلایا کہ انور سادات مرتد ہو چکے ہیں اور شریعت اسلام کے مطابق مرتد شخص قتل کا مستوجب ہوتا ہے۔ یہ تصور فوج تک پہنچا۔ لیفٹیننٹ خالد استنبولی شدت کے ساتھ اس سے متاثر ہوا۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے خفیہ منصوبہ بنایا اور فتح کی پریڈ کے دن منصوبے کے مطابق سادات کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ذہن تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، مگر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان نے اس ذہن کو زیادہ تر منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثبت مقاصد کے لیے ذہن کو استعمال کرنے کی مثالیں تاریخ میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عمل کرنے والوں نے انسانیت کو صرف تخریب کا تحفہ دیا ہے۔ بہت کم عمل کرنے والے ہیں جن کے عمل سے انسانیت کو تعمیر کا تحفہ ملا ہو۔